اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ایک لفظ ہے برداشت۔ اچھا، برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ناگوار چیزوں کو یا جو آپ کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں ان پر تبصرہ کرنے کے بجائے یا ان کا جواب دینے کے بجائے ہنس کے چپ ہو جائیں۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ اہل علم تو جاہلوں کو ہنس کر سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ برداشت کا ایک پہلو ہے۔ قائد اعظم نے ہم کو 3 تلواریں دی تھیں: اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ قائد اعظم اگر آج حیات ہوتی تو کہتے آج 4تھی تلوار بھی لے لو، کیونکہ 3 تلواریں اسلام میں مزہ نہیں آتا۔ 4 تلواریں ہونی چاہیے، کیونکہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ 3 تلواریں غلط ہیں۔ 3 تلواریں تو ہو گئیں۔ اب میں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا۔ پہلی تلوار تو اتحاد ہے، وہ حضرت ابوبکر کی اتحاد کیا۔ تنظیم حضرت عمر، اور یقین محکم کہ مجھ سے میری چادر کوئی کھینچ نہیں سکے گا، لیکن کھینچی لو، رسول اللہ نے فرمایا تھا تم سے تمہاری چادر کھینچ لیں گے۔ یقین محکم حضرت عثمان غنی۔ لیکن ایک چیز رہ گئی نا بھٹو صاحب، ایک چیز رہ گئی۔ کس بات کی؟ آپ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ایک چیز رہ گئی، یہ جتنے علی کے نام کے لوگ ذوالفقار علی یا فلاں، انہوں نے حضرت علی کی بات ہی نہیں کی۔ حضرت علی کے پاس تلوار تھی حلم کی، شجاعت کی۔ شجاعت میں بات کرتا ہوں، اصل تلوار ان کے پاس حلم کی تھی۔ علم کی تو تھی، حلم کی بھی تھی۔ حلم کیا تھا؟ حلم یہ تھا کہ عمر بن عبد ود، اس نے آپ کے چہرے مبارک پر، میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ کر دیا۔ تو انہوں نے اس کی سینے سے اترے اور کہا کہ اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اب ذاتی لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ لے تلوار اپنی، اب دوبارہ شروع ہو جا۔ اس کو کہتے ہیں حلم، برداشت کرنا۔ جتنا برداشت آل رسول نے کیا ہے، کسی نے اتنا برداشت نہیں کیا۔ بہت برداشت کیا ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، میسوی صاحب نے تشریف فرمائے اور ہمارے عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور، دونوں عاشق اہل بیت ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جس کے نانا کا مدینہ ہو، مدینہ ہو ہی مدینۃ النبی، آج بھی مدینۃ النبی ہے وہ، یعنی آپ پورا عرب تو سعودی عرب ہو چکا ہے، لیکن مدینہ مدینۃ النبی ہے۔ اس مدینے میں نواسے کو رہنے نہ دیا گیا۔ نواسے کا جو کہتے ہیں نا آپ کے باپ کا ہے، ہاں اس کے باپ کا ہے، لیکن یہ کہ نواسے کو مدینے سے نکال دیا۔ نواسے کو جانا پڑا، ایک نواسے کو زہر دے دیا، ایک داماد کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ جانا پڑا، اب بیٹی کو حجرِ رسول سے باہر جا جنت البقیع میں جانا پڑا، سب کو نکال دیا۔ برداشت کیا، اہل مدینہ کو برا نہیں کہا، اہل مدینہ کو برا نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے دعائیں کی۔ اب برداشت کیا، کربلا میں بچے کا قتل برداشت کیا، جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی برداشت کی، بھائی کے بازو کٹتے ہوئے برداشت کیے۔ ہر قتل کے بعد جا کر اشقیہ سے یہی کہا، تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تم بھول گئے میں کون ہوں؟ اب میرے چہرے کی طرف دیکھو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کون علی؟ انہوں نے کہا کہ وہ علی جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ کہنے علی نماز بھی پڑھتے تھے کیا؟ بتائیے ذرا۔ اس پر بھی برداشت کیا۔ تو جو برداشت ہے یہ ایکچولی یعنی صبر کی دوسری شکل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بڑی عجیب آیت ہے جس کو میں کئی مرتبہ پڑھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز تکلم اختیار کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ سے مدد مانگو صلاۃ اور صبر کے ذریعے، لیکن اگلی آیت میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مطلب مانگو تو تم صبر اور نماز سے، لیکن میں ہوں صبر والوں کے ساتھ۔
یہ پوری کربلا کی تصویر ہے کہ وہاں نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی تھیں اور نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکچولی صبر والوں کا ذکر کیا. نماز تو تم پڑھتے رہو کیونکہ تمہیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے حسین کا سر کاٹنا ہے، میں حسین کے ساتھ ہوں جو صبر کر رہا ہے. یہ صبر ہے برداشت. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ اب میری بات کوئی سن نہیں رہا. اچھا نہ سننے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے سے دماغ میں آنسر بنایا ہوا ہے. جب آپ پہلے سے دماغ میں آنسر بنا لیتے ہیں تو اگلے کی بات ہی نہیں سنتے ہیں، اپنا آنسر دینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اس کی دلیل فارغ ہو جاتی ہے. برداشت میں یہ بھی نہیں ہے کہ عامر لیاقت نے کوئی ٹویٹ کر دیا تو اس کے نیچے اس کی ماں، بہن، اس کی بیوی، اس کے سب گالوں شروع کر دی اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا. اچھا یہ کیسے مسلمان ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. میسوی صاحب اگر یہ کہیں کہ بھئی ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ان کا عقیدہ ہے، نہیں مانتے، آپ پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانے، ان کا عقیدہ جانے. ہمارے راٹھور بھائی عاشق رسول ہیں، وہ کہہ رہے میں حضرت عمر سے بہت محبت کرتا ہوں. اور وہ کسی نے کہا نہیں کیوں کرتے بھیا؟ کیوں بھائی تم سے پوچھ کے کریں، آپ سے پوچھیں، مطلب آپ سے سرٹیفکیٹ لیں. یہ ان کی مرضی وہ کرتے ہیں. میں چاروں صحابہ کا عاشق ہوں. اب آپ کہیں آپ تو علی بہت کرتے ہیں. اب بھائی علی میں نہیں کرتا بھائی، علی پوری کائنات کرتی ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں بتا دو، کروں تو کیا کروں؟ مطلب میں یہ جملہ کیسے نکال دوں تاریخ میں سے کہ میں کل علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے، جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے، میں کیوں نہ کروں اس سے محبت؟ یہ مجھ سے کیوں آپ توقع کرتے ہیں؟ نہیں آپ یہ کہا کریں میں تو سب تن کا غلام ہوں. میں بھائی کیوں کہوں؟ قرآن نے تو پنجتن کا ذکر کیا، میں پنجتن کا غلام ہوں. یہ سب تن کہاں سے ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. بھائی میں قرآن کہہ رہا ہے چادر تطہیر کا ذکر کر رہا ہے. چادر تطہیر میں رسول اللہ چادر پھیلاتے ہیں، اس میں 2 بچے آتے ہیں، حسن حسین، اب بیٹی آتی ہے فاطمہ، اب داماد آتے ہیں علی. اب 5 لوگ ہو گئے، میں پنجتن کا غلام ہوں. وہ کہتے ہیں میں سبتن کا غلام ہوں. برداشت کیجئے، عقائد برداشت کیجئے. کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مسلک اللہ اس کے رسول کے بچائے ہوئے راستے کے خلاف نہیں ہے. طریقے الگ الگ ہیں. یہ ہمارا دفتر ہے ایکسپریس، اس کو 5 طریقے آتے ہیں یہاں کو آنے کی. ایک کورنگی کا پل ہے، ایک سیدھا کالا پل کی طرف سے آ رہا ہے، ایک پچھلے کورنگی 2 نمبر کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ شہید ملت روڈ کی طرف سے آ رہا ہے. جس نے جہاں سے آنے اسے آنے دے، پہنچنا اسے ایکسپریس ہے. تو جس کو جس راستے سے آنا ہے اس کو جانے دیجئے، پہنچنا مصطفیٰ کے پاس ہے. کوئی تھوڑی سی دیر میں پہنچ جائے گا، کوئی جلدی پہنچ جائے گا، کوئی شارٹ کٹ مارے گا. جانا سب میں رسول کے پاس ہے، سب عاشق رسول ہیں. میسوی صاحب نبی سے الگ نہیں ہے، ہو نہیں سکتے کیونکہ آل رسول کو مانتے ہیں. آل رسول کو آل رسول، آل سعود نہیں، آل رسول. تو آل رسول کا مطلب یہ کہ رسول تک جانا ہے. یہ جو ہے یہ آل رسول کے بھی عاشق ہیں، صحابہ کے بھی، یہ بھی صحابہ کے عاشق ہیں، یہ صحابہ کے بھی عاشق ہیں، یہ اپنے نام کے بھی عاشق ہیں. آج نام دیکھ لیں، ان کو تو جانا ہی رسول کے پاس ہے. عطاء المصطفیٰ جانا ہی. اب پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ کیوں لوگوں میں عدم برداشت ہے. ابھی ہمارے سامنے بھائی نوری بیٹھا ہوا ہے، عمران نوری. اچھا اس کے نام میں عمران بھی آتا ہے، نوری بھی ہے. تو اس کے اندر آل عمران کی کیفیت بھی ہے، اور نوری کا مطلب یہ کہ نور کی طرف بھی جانا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہمارے اندر عدم برداشت کیوں ہو چکی ہے. یہ ہم سوال کریں گے علماء کرام سے، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. لیکن پہلے ذرا آپ کو پیکیج دکھا دیں. پیکیج دیکھ لیں میسوی صاحب اور راٹھور صاحب، پھر ذرا جاتے عدم برداشت کی طرف. کسی مفکر کا قول ہے کہ بہادر وہ نہیں جو اکھاڑے میں پہلوان کو چت کر دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھ سکے. جس معاشرے میں برداشت نہ ہو وہ کسی جنگل کا نقشہ پیش کرنے لگتا ہے، اور اس سماج میں بسنے والے لوگوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن کر رہ جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی عدم برداشت کا رجحان اپنی انتہا کو چھو رہا ہے. معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو نازیبا الفاظ سے پکارنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جاری کرنا، تشدد پر اتر آنا، حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرنا. ایسا بے رحمانہ طرز عمل جس نے بے شمار زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے.
इमरानियात के माहिरीन का कहना है कि मुआशरे के 90% मसाइल की बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी है, और जिस मुआशरे में ये अमराज हों वहाँ बसने वाले डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। बूढ़े जवान बच्चे सब लोग जो से ना वो इसका शिकार हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर कनात पसंदी जो सी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, तो जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त पैदा हो जाती है। घर हो या स्कूल कॉलेजेस, गलियां हों या बाजार, इदारे हों या दफातर, सड़कें हों या तफरीही मकामात, अदम बर्दाश्त के अमली मुजाहरे हर जगह दिखाई देते हैं। बर्दाश्त न हो तो एक हंसता बसता घर लम्हों में बिखर जाता है। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़ते हैं, मालिकान अपने मुलाजमों पर बरसते हैं। कहीं मियाँ बीवी में बहस और तकरार है तो कहीं भाई भाई से बरसरे पैकार है। कहीं अफसर और उसके मातहत में सर्द जंग है तो कहीं शाहराहों पर लोगों को उलझा देकर अकल दंग है। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे को रास्ता नहीं देते। ट्रैफिक जाम हो जाए या रास्ता मिलने में जरा देर हो जाए तो मुसलसल हॉर्न बजाकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। गाड़ी की हल्की सी टक्कर पर कहर बनकर मुखालिफ पर टूट पड़ते हैं। मद्दे मुकाबिल का गिरेबान थाम लेते हैं। गालियों की बौछार और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। बर्दाश्त की हदों से वो जालिम गुजर गया, सीने में इख्तिलाफ का चाकू उतर गया। इंसान वो हैवान के सांचे में क्या ढला, ऐसा लगा कि खून रगों में ठहर गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने पैकेज देखा, जितना हम कर सकते थे हमने पैकेज में आपको दिखाया। अब ज़रा जनाब शब्बीर हसन मिस्वी साहब से आगाज़ करते हैं। अदम बर्दाश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ई बहुत ही अच्छा लगता है कि माशरे के उन हसास नुकात को उठाकर आप पेश करते हैं, क्योंकि बहुत से मसाइल का हल पेश करने से भी शुरू हो जाता है। फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, यादावरी करो इसलिए कि यादावरी करना मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाता है। इस्लाम जो बर्दाश्त का उरूज है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत फरमाते हैं और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं, तो यहूदियों को निकाल बाहर नहीं करते, नहीं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मिसाक़ मदीना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं तब उनको कहा जाता है अब आप बाहर निकल जाइए। अगर हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम, सीरत असहाबे किराम को नज़र में रखें ना, तो तारीख़ के ऐसे ऐसे औराक आए ऊपर नीचे कि उसमें मुसलमानों के दो ग्रोह शदीदन पहले दिन से इख्तलाफ का शिकार हो जाते, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम, असहाबे किराम ने हौसले से काम लिया, सब्र से काम लिया, बाहर के दुश्मनों का मुकाबला किया, अंदर के मुनाफिकों का मुकाबला किया। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हम इस्लाम को ज़िंदा सही सालिम देख रहे हैं। आज के माशरे में जो अदम हम कहते हैं बर्दाश्त पैदा हो रहा है, उसकी जो आपने पैकेज दिखाया उसमें वजूहात बयान की गई हैं कि बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह है कि माशरी तौर पर इंसान बहुत मुश्किल का शिकार है। बर्दाश्त के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को अल्लाह का बंदा समझें। अगर आप अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हैं तो फिर अल्लाह की मखलूक पर भी इसी तरह रहम फरमाएंगे, इसलिए कि फरमाया गया इरहम तुरहम, तुम रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तुम अपने लोगों पर रहम नहीं करते, नौकरों पर रहम नहीं करते, माँ बाप पर रहम नहीं करते, बहरहाल जो है रहम नहीं करते। नतीजा ये कि एक वक्त आता है जब तुम पर रहम नहीं किया जाता। ख़ासकर अगर मैं आके देखूं कि एक्सीडेंट के वक्त जो हम देखते हैं, या थोड़ी सी गाड़ी किसी की पहले आगे निकल गई, बाद में आगे निकल गई, बंदूक लेकर आ रहे हैं और अजीब वगैरह थोड़ा सा चेहरा बना के खिड़की से यूँ देखते हैं जैसे कि पता नहीं वो हद अक़ल है। जैसे मैंने भी इंटरवल में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आज के अखबार में था कि पंजाब में कहीं 2 ख़ानदानों में इख्तलाफ हुआ, 6 लोग मारे गए। सर, इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। अगर हम सब्र के दामन को पकड़ लें और इस बात को समझ लें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब दें, अपनी हर अमल के, अपनी हर सोच के, हम खुद ब खुद अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाएंगे और मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। ठीक है। जमील राठौर साहब, एक जुमला इन्होंने कहा मिस्वी साहब ने कि
انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے. ذرا غور فرمائیے گا اور میرے دل کو مطمئن کیجیے گا. مطلب کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو مجھے بھی ذرا اطمینان قلب دے دیجیے گا. آپ کسی کی تعریف نہ کرائیں اور کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بہت اچھی بات ہے. اما یہ کون یہ ہے کون کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ کون ہے اس کا پورا تعارف کرا دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کتنی دیر لگی اس کو پڑھنے میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک پڑھ دیں. اب میرا خیال ہے 2.5 سیکنڈ لگے شاید, لیکن آپ شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب آپ شیطان سے مدد مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ امریکہ سے مانگتے ہیں, UK سے مانگتے ہیں. حکم کس سے دیا جا رہا ہے؟ کس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے تعارف تو کرائیں. قرآن خود تعارف کرا رہا ہے پہلے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے تعارف کو چھوڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا, تو اللہ کا بندہ کیسے بنیں گے؟ آپ بتائیں نا, بتا دیں, مجھے پوچھنا ہے. دیکھیں بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ یقینی طور پر ایک مسلمان جو ہے وہ تعریف اللہ کی اس سے آغاز کرے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو ان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین. واہ واہ واہ. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے جتنے خطبات ہیں پہلے اللہ کی تعریف ہے. پہلے اللہ, حضور کی بھی حضور کی آج ہم ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ وحدہ نحمدہ ونستعین, یہ سب پڑھا جاتا ہے. نحمدہ ونستعین, اللہ کی حمد سے ہی آغاز کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کو چھینک آئی تب بھی انہوں نے کہا کیا الحمدللہ. تو الحمدللہ سے چونکہ انسان اول نے آغاز کیا, اس لیے اللہ نے چونکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا, اس لیے قرآن کا دیباچہ, قرآن کا آغاز بھی اللہ نے الحمدللہ سے کر دیا. اب آپ سمجھیں امریکہ میں تقریر ہو رہی ہے, سارے لوگ گورے بیٹھے, آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یار یہ تو ہم سے مدد مانگتے ہیں, ہماری عبادت کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا ہوا. اللہ کا تعارف تو پھر یہ جو جملہ تھا, جب اللہ کے بندے ہی نہیں بنیں گے تو برداشت کیسے آئے گی؟ بالکل صحیح بات ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو بندہ سمجھیں. جب انسان جو ہے وہ خدائی کی طرف چلا جاتا ہے, انڈا مت سمجھیں گے, انڈے بھی دیں گے, بچے بھی دیں گے. بندہ سمجھے, خدائی کی طرف جائے. خودی اچھی چیز ہے, خدائی اچھی چیز ہے. واہ 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 واہ. خودی کی طرف جائیں. وہ خودی کیا علامہ اقبال نے لے کے گئے تھا. خودی کیا ہے کہ آپ نے جو بتایا نا کہ پہلے خدا کے لیے لڑ رہے تھے تو مار رہے تھے, جب خودی کا معاملہ آیا تو حضرت علی علیحدہ ہو گئے. واہ 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 واہ. اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, ذرا وہ تو بتائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں, ہم سب کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نام سے شروع. اگر شروع ہی پہلے ہو گیا تو اللہ کہاں گیا؟ تو اللہ کے نام سے شروع. جی ہاں بالکل. دیکھیں اب اشرو محذوف ہوتا ہے عربی قاعدے کے مطابق, اور اس لیے جو ہے وہ بسم اللہ شروع, اللہ کے نام سے شروع. یہ پراپر ترجمہ گرامیٹیکل بھی کبھی ہوگی تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو, نحوی ترکیب کے ساتھ. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا انہ ربی لغفور الرحیم. لیکن حضور کا تقوی لا تحزن ان اللہ معنا, پہلے اللہ کا نام پھر معنا پھر اپنا ذکر کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. یہ بھی یہاں بھی اللہ کا ذکر ہے. بالکل. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عامر آن لائن میں حاضر خدمت. دیکھیے میں پہلے ایک کال ہے, کال لے لیں پھر علماء کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا دونوں علماء کرام سے یہ سوال تھا کہ قومی بچت اسکیم سے جو ہے وہ پیسے لینا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ اس کے ایکسپرٹ ہے میسمی صاحب. جی دیکھیں, سود اور ربا کو شریعت نے حرام قرار دیا. علماء سے پوچھا گیا کہ یہ رقمیں ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں, یہ محفوظ نہیں ہیں, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو مہاراج کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کے لیے کہیں رکھواتے ہیں اور آپ کی شرط کے بغیر وہ آپ کو کچھ اضافہ دیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو نہ دیں تو آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس انما الاعمال بالنیات, کوئی اس نیت سے رکھے کہ مجھے سود چاہیے, تو یہ قطعاً اور صریحاً حرام. یہ بالکل آپ نے علامہ طاہر القادری صاحب جیسی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات کا اگر کوئی مطلب یہ نکالتا ہے کہ
میری نیت تو صلح کرانے کی تھی، اس لیے میں نے شراب کی 100 بوتلیں منگوا لی، کیونکہ وہ دونوں پئیں گے تو صلح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی ایسی نیت کی ضرورت نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، ایسی نیت کی ضرورت ایسی نہیں نیت کی ہے، آپ ضرورت بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی نیت رکھیں۔ جناب میرا نام سیدہ کائنات زہرا ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، اور یہ سیدہ ہی کائنات ہی، اور میں یو اے عرب امارات کی اسٹیٹ عجمان میں مقیم ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک زندگی دے اور کامیابی دے، آمین۔ آپ کے پروگرام سے مسلمانوں کو بہت دینی معلومات ملتی ہیں۔ میرا سوال یہ کہ میں دبئی سے اپنے شوہر کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، کیا ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر میقات کی شرط کیا ہے؟ کیا مجھے مسجد عائشہ یعنی مسجد تنیم جانا ہوگا جبکہ میں وہاں کی رہائشی نہیں ہوں؟ اس بارے میں جواب دیجیے۔ یا بالکل، میں تو ایک تو اس کی وضاحت کر دوں کہ سود حرام قطعی ہے، اور اس میں قومی بچت اسکیم میں جو بھی پیسے رکھتا ہے اس کو بدلے کے اندر اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ مجھے منافع ملے منتھلی یا سالانہ۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام نے لکھا کہ حرام قطعی سود کے زمرے میں آتا ہے، لہذا اس کو لینا جائز نہیں ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی ہمارے ہاں ابہام نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ عمرہ کے لیے تو چونکہ وہ مقامی نہیں ہے، وہ باہر سے آ رہی ہیں، تو میقات کی حد پہلی تو وہ ہے جو جس روٹ سے بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب مکہ میں آ گئیں تو اب یہاں پر پہلا عمرہ تو کر لیں گی، دوسرے عمرے کے لیے مسجد تنیم یا مسجد عائشہ ان کو جانا پڑے گا، وہاں پر جا کر احرام باندھیں گی، نوافل پڑھیں گی، اور پھر آ کر دوبارہ دوسرا عمرہ کر سکتی ہیں۔ اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، جانا چاہے تو، لیکن چونکہ مسجد عائشہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، بڑا پیارا واقعہ تھا نا، بتا دیں، اور پوچھا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میقات ہے، یہاں سے آ کر مکہ والوں کی، یہاں سے آ کر جو ہے آپ آ کر دوبارہ احرام باندھیں اور کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ تو جتنے چاہیں، وہاں کی سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ طواف ہے، اور طواف کی شکل عمرہ کے ساتھ کریں زیادہ ثواب ہے، عمرہ کے بغیر کریں تب بھی ثواب ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ حج کا موقع تھا جی، اور حضرت عائشہ کے بال کھلوائے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا تھا اپنی بہن کو لے جاؤ تنیم تک، اب وہاں تک گئی وہ، اس میں حضرت عائشہ، کیونکہ حضرت عائشہ نے اپنی ساری زندگی حج کیے یہیں آتی تھی، آپ کو تو جانتے ہیں، آپ بڑی خوبصورت مسجد ہے، ہم نے کئی مرتبہ وہاں نماز بھی پڑھی ہے اور اب وہاں سے احرام بھی باندھا ہے ماشاءاللہ، اب بہت خوبصورت مسجد ہے، آپ وہاں جائے کریں، یہ وہی میقات ہے۔ جی علامہ صاحب ایک دعا تو کرتے ہیں جی کہ یہ مکہ اور مدینہ کے راستے کھولیں۔ آپ کریں، ہم آمین کہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد والے محمد مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، تمام مقدسات جگہوں کے راستے کھول دیں تاکہ ہم جائیں اور زیارت کریں، عبادت کریں۔ کھولیں گے تو امام زمانہ میں تشریف لائیں انشاءاللہ، یہ تو کھولیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کو آگے کریں گے، خطرے کی گھنٹیاں تو بجنا شروع ہو جی ہاں دیکھیے، وہ اصل میں میں نے جو پڑھا ہے، کیونکہ میری کتاب بھی علامات قیامت، اس میں میں نے لکھا بھی ہے کہ جو سب سے پہلی ایک علامت ہے وہ یہ کہ ایک شخص آئے گا اور پوری دنیا کو بیماری کی دوائی تقسیم کرے گا۔ جو اس وقت جو معاملہ کووڈ کا چل رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی تو کرنے والا ہے تقسیم کیا کہیں گے، بیماری کی ویکسین؟ بیماری کی ویکسین ہے یا بیماری ہی ایجاد کی گئی ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ السلام علیکم عامر انکل، میرا نام کاشف ہے، میں لالو کھیت بڑے دنوں بعد سنا، لیاقت آباد لالو کھیت ڈاکخانے کے پاس رہتا ہوں۔ اچھا یہ پتہ ہے لالو کھیت کیوں کہتے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہاں پر محمد لالو نام کا ایک آدمی رہتا تھا، وہ یہ جو ایمپریس، یہ جو ایکسپریس ہے وہاں پر مارکیٹ ہے نا جہاں پہ بہت سی سیڑھیاں ہیں، ادھر اس کے چھوٹے سے کھیت تھے، تو اس کو لالو کھیت کہا جاتا ہے، بعد میں یہ لیاقت آباد ہو گیا، اب بھی تھوڑے سے کھیت ہیں وہاں پر نا۔ تو میرے والد نے زندگی بھر لوگوں کو تعلیم دی اور اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ میرے والد نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں کو برا سمجھا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بات سمجھائی، لیکن ان کی وفات 70 برس کی عمر میں ہوئی۔ جب ان کی پینشن میری والدہ کے نام کرانے کا وقت آیا تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے رشوت دیے بغیر کام نہیں کیا، کیونکہ ساری زندگی نہیں دی تو آپ تو دینی پڑتی، جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ کیا جائز کام کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے مفتی صاحب؟ اس بارے میں فرمائیں، آپ بتائیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار کی حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کا حق نہیں ہے، میں نے ایک پلاٹ پہ قبضہ کیا،
اللہ معاف کر کیا نہیں صرف مثال دے رہا ہوں نہیں آپ کر نہیں سکتے ورنہ وہاں سے کلپ کاٹے اور اقرار ڈال دیں. اور کر بھی لیں گے تو آپ بتائیں گے تھوڑی. ہاں جی. اب اس پلاٹ کو اپنے نام کرانے کے لیے جج کو, وکیل کو, پٹواری کو میں پیسے دیتا ہوں تاکہ میرے نام پہ کر دے. یہ تو صریح اور قطعاً رشوت ہے. لیکن ایک پلاٹ ہے میری اجداد کا, میری خاندان کا, میرے ہی نام پر آنا ہے. اب اسے میرے نام پہ کروانے کے لیے آپ چلے جائیے کسی بھی جگہ پہ نام ٹرانسفر کرانے کے لیے, اس کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا, یہ مجبور ہے. اگر نہیں دے گا تو اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہونا ہے. تو اس کر میں جب انٹر میں تھا تو والد صاحب نے ابوظہبی سے گاڑی بھیجوائی تھی. تو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کسٹم ہاؤس اور ادھر جانے کا. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں تم کو بتاتا جاؤں گا, تم 10-10 اور 5-5 روپے کی نوٹ رکھ لینا. جہاں سائن کراؤ گے وہاں 10 روپے 5 روپے, اس زمانے میں بہت 75 کی بات کر رہا ہوں, 2,000 روپے ڈالتے جانا, رکھتے جانا, کام ہوتا ہے. جہاں تم روکو گے وہاں تمہارا. ایسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے کام کو کروانے کے لیے اگر دینے پر مجبور ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے, اور احتیاط ہے کہ وہ توبہ بھی کرتا جائے. سارے لینے والے مانگ رہے ہیں آپ سے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ان کو دیں تاکہ آپ کام, اور لینے والے کے لیے قطعاً حرام ہے. آپ اس میں کچھ اضافہ کریں. بالکل یہی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, کال ایک. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پری راؤ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے سر میں نا کافی ٹائم سے درد رہ رہا تھا, تو میں نے برس درد درد جی 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 بتائیے بتائیے. میرے سر میں نا کافی ٹائم سے درد رہ رہا تھا, تو میں نے دینی اسکالر سے جو ہے بات کی, تو انہوں نے مجھے ایک سجیشن دی کہ آپ تعویذ پہنیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ گلے میں تعویذ پہنے, تو میرا آپ سے سوال ہے کہ گلے میں تعویذ پہنا اسلام کے لحاظ سے درست ہے؟ تعویذ کے متعلق جو پوچھا گیا تو تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں, ایسے ثبوت ہمیں گلے میں جی ہاں گلے میں ہی باندھ سکتے ہیں, بازو میں باندھ سکتے ہیں, بلکہ ہاں باتھ روم میں جاتے وقت نکالتے ہیں احتیاطاً پیش نظر. اور ڈورا باندھنا اس کی بے شمار روایات ہمارے سامنے موجود ہے. جی ہاں, اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی. ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی نظر بد کی دعا ہے, آپ نے حصن المسلم میں ساری دعائیں موجود ہیں, اور جن کو آپ یہ تعویذ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ خود پڑھ لیں اپنے. سب سے پہلے تو طبیب جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے علاج کر رہا ہے, تو اس کے پاس جائیں. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ طبیب چیک کر لیں اصلی طبیب ہے, بس وہیں پر ہم اصلاح. اسی طرح سے اسلامک کالر کے پاس بھی آئے ہیں, اصلی عالم کو صحیح ہے, اس کی تشخیص کس طرح کریں گے؟ وہاں پر بھی عامل کی بات وہ میں عرض کر رہا ہوں, وہاں پر اصلی نقلی, وہاں پر عامل کے اصلی تشخیص میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نسخہ بتائیں کس طرح پہچانے گا ہم آدمی صحیح ہے. ہم اتنا عرض کریں گے کہ جو علاقے کے بزرگان ہیں ان سے مشورہ کریں, جنہوں نے تجربہ کیا ان سے مشورہ. اس لیے کہ فرد جا کے تجربہ کر کے نہیں معلوم کر سکتا ہے. جو علاقے کے بزرگان ہیں جو سمجھتے ہیں اچھے برے کو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ احتیاط یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کی چیزوں کی طرف نہ بھیجیں. واقعات ہو رہے ہیں, مسائل ہو رہے ہیں, اور ایک علاج کرنے جائیں, دوسری مشکلات میں نہ پھنسیں. ٹھیک ہے, بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عامر یاسر صاحب, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, اور بہت اچھا کہ آپ نے پروگرام دوبارہ شروع کیا عامر آن لائن کے نام سے. جی, اس سے لوگوں کو کافی رہنمائی ملے گی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا علماء کرام کی رائے ہے. یاد رہے کہ میری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ بڑی قلیل ہے اور میرے 5 بچے ہیں. مہربانی رہنمائی فرمائیے. مطلب آپ یہ کتنی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے. تو 15 سال میں 5 بچے, ریشو تو صحیح ہے, لیکن باقی ہے کہ MSP صاحب بتائیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تناکحوا وتناسلوا انی اباحی بکم الامم. یہاں پر ہم یہ آ کے کہیں کہ جناب آپ نسبندی کرا دیں, یہ کرا دیں, وہ کرا دیں, یہ صحیح نہیں ہے. امت مسلمہ کا زیادہ فخر نبوت ہے. لیکن جیسے جیسے اولاد پیدا ہوتی جائے اس کی تربیت کے امور کو بھی دیکھتے جائیں, اس کی اصلاح کے امور کو بھی دیکھتے جائیں. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے
کہ اس کام میں مدد کریں. آپ دیکھیں اس وقت یورپینز پریشان کیوں ہیں مسلمانوں سے؟ انہیں اسلام سے دشمنی نہیں. ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے 2.5 کا ریشو اگر کسی کمیونٹی میں آ جائے برتھ ریٹ 50 ایئرز میں وہ اوور کم کر جائے گی دوسری کمیونٹی کو. اور مسلمانوں کا برتھ ریٹ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے 2.7 ہو چکا ہے اور 2050 میں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آئی. تو ہم عرض کرتے ہیں ہاں اگر بیوی کی صحت اتنی نہیں مضبوط ہے آپ دوسری شادی کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اولاد عطا کرے. بیوی کی صحت, بچوں کی تربیت کو نظر میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. جی ہاں بالکل, میسوی صاحب نے کہا مسئلہ یہی ہے کہ حضور نے من تزوج الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. تزوج الودود الولود, کہ تم شادی کرو ایسی خواتین سے جو زیادہ بچے پیدا کریں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے تاکہ کل قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں. اور دیکھیے قرآن مجید میں کہ یہ رزق جو ہے تمہیں کوئی اور نہیں دیتا, ہم رزق دیتے ہیں. لہٰذا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے بعد کے زمانے میں اس دنیا میں 1 ارب انسان تھے, تب بھی انسان خوفزدہ تھا کہ بچوں کو کس طرح پرورش کریں. آج 7 ارب انسان موجود ہے پھر بھی اللہ ان کی پرورش کر رہا ہے. یہ زمین اب بھی تنگ نہیں ان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرنے والا اس وجہ سے نا. ہاں میسمی صاحب نے کہا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی کنٹراسیپٹیوز کے میتھڈز یوز کیا کرتے تھے. بچوں میں وقفہ ہو, ماں اور باپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے, یا خاص طور پر جو بیوی ہے اس کو اگر پریشانی ہو سکتی ہو. اور بہت ساری جو سیزیرینس بچے پیدا ہوتے ہیں عام طور پر آج کل تو ڈاکٹر کے پاس جو بھی جاتے ہیں تو وہ نارمل NVD تو کرتی نہیں ہے, وہ تو سیزیرین ہی کرتا ہے. آپ کتنی دفعہ پیٹ کٹوائیں گے؟ لہٰذا 2-3 بچوں سے زیادہ جو ہے ایڈوائزبل نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری صورت رزق کی وجہ سے بچوں کی ممانعت کا فارمولہ نہ اپنائیں. ایک چیز اور سر, آئیے اپنا حج کی ادائیگی کے لیے یہ جو روکتے ہیں یہ بھی نہ کریں, اس سے بڑا صحت پر خطرناک اثر پڑتا ہے. حج کے لیے جاتے وقت خواتین کچھ دوائیاں کھاتی ہیں. حج اور زیارت دونوں کے لیے تلقین کروں گا کہ جوان خواتین کو خصوصاً گولیاں کھلا کر ڈیلے نہ کروائیں. ان کی صحت پر بہت زیادہ شریعت نے ہر چیز جو حضرت عائشہ کا مطلب یہ کہ احرام اتروا دیا رسول اللہ نے, تو آپ چیز کیا ہے اس کو تھوڑا خیال کریں. یا پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کتنے اثرات اووریز پر ادھر پڑتے ہیں, آپ اچھی طرح سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں اور پھر ذرا سائیکلس بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چونکہ فقہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں. اور آج کل ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ٹیبل 15 دن کا بھی حج کرنے لگے نا جو بڑے لوگ ہیں, پھر 25 دن کا, ہاں ورنہ 40 دن کا حج ہوتا ہے, پریشانی نہ ہو. ہاں یہ بات ہے, کیا بات کر دی, زبردست. بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسین میسمی صاحب, جناب عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کر رہا ہوں. سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے, روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے, چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا, چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا, دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور سرکار آپ نے بہت دنوں سے بلایا نہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں. در پہ بلوا کے آقا نے جھولی بھری, در پہ بلوا کے مولا نے جھولی بھری, آقا نے جھولی بھری, مولا نے جھولی بھری. یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے, یہ عطا پر عطا
دیکھتے رہ گئے. اور آئیے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں گالیاں وغیرہ دیتے ہیں. ہم گناہ گار پہنچے درے پاک پر, ہم گناہ گار پہنچے درے پاک پر, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. جو سکندر ہوا ان کے دربار سے, جو سکندر ہوا ان کے دربار سے, یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے, یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عامر آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.